السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ تیار موتا کی جنگ۔ حضرت جعفر حضرت ابو طالب کے بیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے 10 سال بڑے تھے۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو طالب نے دیکھا تو دل پر اتنا اثر ہوا کہ حضرت جعفر سے کہنے لگے، بیٹے جاؤ اپنے چچازاد بھائی کے ایک پہلو میں تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت جعفر اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے اور اس کی نماز ادا کی۔ اسی وقت سے دل اللہ کی طرف مائل ہو گیا اور جلد ہی وہ بھی ایمان لے آئے۔ جب مکے کے لوگوں نے جب مسلمانوں کو بہت ستایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجرت کر کے حبشہ جانے کی اجازت دے دی۔ جب مسلمانوں کی جو جماعت حبشہ گئی اس میں حضرت جعفر بھی شامل تھے۔ جب قریش مکہ کو مسلمانوں کا حبشہ میں چین سے بیٹھنا گوارا نہ ہوا اور انہوں نے اپنا ایک وفد وہاں کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا۔ وفد نے بادشاہ سے جا کر کہا کہ یہ کچھ ہمارے آدمی آپ کے پاس چلے آئے ہیں، انہوں نے ایک نیا مذہب ایجاد کر لیا ہے۔ آپ ان کے رشتہ داروں نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہمیں انہیں یہاں سے واپس لے جائیں۔ آپ ان لوگوں کو اپنے ملک سے نکال دیجئے۔ اس سے نجاشی نے کہا کہ میں پہلے ان لوگوں کی بات سن لوں۔ اس نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا کہ تم نے کون سا مذہب اختیار کر لیا ہے اور اپنے باپ دادا کے طریقے کو کیوں چھوڑ دیے؟ مسلمانوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ ہماری طرف سے جواب دیں۔ حضرت جعفر اٹھے اور اس بادشاہ سے کہنے لگے، اے بادشاہ، ہماری قوم بہت جاہل تھی، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، برے کام کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ نے ہماری قوم ہی میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جن کو ہم جانتے تھے کہ یہ سچے، نیک اور شریف ہیں، انہوں نے ہمیں بتوں کو پوجنے سے منع کیا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے، سچ بولنے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور برے کاموں سے باز رہنے کی تعلیم دی۔ اس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہم ان کے ظلم سے بچ کر آپ کے ملک میں آ گئے۔ جب اس بادشاہ نے حضرت جعفر سے کہا، تمہارے نبی پر جو اللہ کا کلام اترا ہے وہ پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھی۔ اس بادشاہ پر اللہ کا وہ قرآن پاک کا بہت اثر ہوا اور اس نے قریش مکہ کے وفد سے کہا واپس جائیں اور مسلمانوں سے کہا کہ جب تک ان کا جی چاہے وہ حبشہ میں رہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد مدینے چلے جانے کے 6 سال بعد حبشہ سے واپس آئے۔ اسی زمانے میں خیبر فتح ہوا تھا اور مسلمان اس فتح کی خوشیاں منا رہے تھے۔ جب حضرت جعفر مدینے پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے لگایا، ان کی پیشانی چومی اور فرمایا، میں نے نہیں جانتا آج مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے کہ خیبر کی فتح ہونے کی یا جعفر آنے کی۔ اس جملے سے اس محبت کا اظہار ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھی۔ ایک ہی سال بعد جب اس موتا کی جنگ ہوئی، اس جنگ میں مسلمان بہت تھوڑے تھے اور دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ جب مسلمانوں کے یہ لشکر کے سردار حضرت زید بن حارث تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اس لشکر کو روانہ کرتے وقت فرما دیا تھا، اگر اس لڑائی کے دوران زید شہید ہو جائے تو حضرت جعفر لشکر کے سردار ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اسلام کی یہ تینوں جانثار شہادت کے بلند مرتبہ پانے والے ہیں۔ جب اس جنگ کے دوران جب حضرت زید شہید ہو گئے تو حضرت جعفر گھوڑے سے کود پڑے اور اسلام کا جھنڈا سنبھال کر دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے۔ دشمنوں نے ان کو
چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان پر ایسا وار کرنے لگے یہاں تک کہ ان کا جسم زخموں سے چور ہو گیا۔ پہلے ایک ہاتھ کٹ کر گرا تو حضرت جعفر نے اسلام کا جھنڈا دوسرے ہاتھ میں سنبھال لیا۔ جب بھی وہ ہاتھ کٹ گیا تو بازوں سے جھنڈے کو سینے سے اور چمٹا لیا اور اس نیچے نہیں گرنے دیا۔ آخر جب شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا سنبھال لیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا علم تھا۔ میدان جنگ سے خبر آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کا حال بیان کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ بہت دنوں تک آپ غمگین رہے، جب یہاں تک کہ ایک روز حضرت جبرائیل امین نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ نے حضرت جعفر کو ان کے ہاتھ کٹے ہوئے بازو کے بدلے میں 2 نئے بازو عطا کر دیے ہیں، جن سے وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس پر ان کا لقب طیار ہو گیا اور وہ آج تک اسی لقب سے حضرت جعفر طیار کہلاتے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔